گفتگو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا مختصر ہی رہے، احباب تھوڑا سا وقت دے دیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان سورۃ محمد کے اندر فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی محمد علیہ الصلاۃ پر یہ آیت نازل کرتے ہوئے سب سے پہلا جو پیغام اس آیت کے اندر دے رہے ہیں، فَاعْلَمْ کہ علم حاصل کرو، جان لو، لا الہ الا اللہ کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رزق کا مالک نہیں ہے، وہی الہ العالمین ہے جو زمین و آسمان کا بنانے والا، اس کی تمام تر تخلیقات کو کرنے والا، وہ جب چاہے جیسا چاہے جو کرے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، فَاعْلَمْ حکم دیا، یہ حکم کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے، فَاعْلَمْ کہ علم حاصل کرو۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جان لو۔ جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو اس کو واقفیت ہوتی ہے، وہ کسی چیز کے بارے میں جانتا ہے، اس سے قبل وہ جان نہیں رہا ہوتا، اگر جانتا ہے تو تفصیلاً نہیں جانتا، اس کے اوپر اس کو یقین نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کوئی خبر، کوئی علم اس کو ایسا ہو جس کے بارے میں اس کی جو اطلاع ہے، اس کا جو علم ہے وہ یقینی نہ ہو، ظنی ہو، گمان پر ہو۔ اللہ رب العالمین نے اطلاع دی، آپ علیہ السلام اللہ کو جانتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تم سے زیادہ تقوی والا ہوں، تم سے زیادہ اپنے رب کو جانتا ہوں۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ کہ جان لو، علم حاصل کر لو۔ اور جہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے، وہاں پوری امت کو مخاطب ہے۔ اس حکم کے آ جانے کے بعد کسی بھی مسلمان کے لیے، کسی بھی شخص کے لیے یہ گوارا نہ کیا گیا کہ اب وہ کسی اور شریعت کا تابع رہے، یا وہ کسی اور الہ کو الہ سمجھے، یا وہ اسی الہ کے ساتھ اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی کسی اور کو ایسا سمجھ رہا ہو کہ شاید یہ میری مشکل حل کر سکتا ہے، شاید یہ مجھے کچھ دے سکتا ہے، شاید یہ میرے نفع اور نقصان کا مالک ہو سکتا ہے۔ اگر یہ گمان ہے، یہ شک ہے، اس کے دل کے اندر یہ تذبذب موجود ہے، تو اس موجودگی کو ختم کرنا ہوگا، اس یقین کے ساتھ، اس علم کے ساتھ، انہ لا الہ الا اللہ کہ وہ رب، بے شک وہ رب، وہ الہ، وہ اللہ ایک ہی ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اور پھر علم کی جو فضیلت اسی آیت سے محدثین نے لی ہے، جس طرح صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب بھی قائم کیا ہے، باب العلم قبل القول والعلم، قبل القول والعمل کہ علم حاصل کرنا ہے قول سے پہلے، کسی کو بتانے سے پہلے، عمل سے پہلے۔ ہمارے ہاں آج کل ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر علم نہیں ہے، عمل کر رہے ہیں، اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی اس طرح نہیں ہے، تو جواب یہ ہوتا ہے کہ میں نے تو اسی طرح دیکھا ہے، آبا و اجداد کو یہی کرتے دیکھا ہے، اپنے بڑوں کو یہی کرتے دیکھا ہے، شریعت کیا کہتی ہے اس کی ذمہ داری نہیں وہ اپنے آپ پر سمجھتا، جبکہ شریعت نے اس کو یہ مکلف بنا دیا، یہ ضروری ٹھہرا دیا، فَاعْلَمْ کہ علم حاصل کرو، سیکھو۔ اگر تمہیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے تو اس کو پتہ کرنے کی جستجو کرو، محنت کرو، اس کے بارے میں واقفیت حاصل کرو کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اگر اس کی مثال ہم اپنے دنیا کے معاملات کے سمجھیں کہ میں دنیا کے اندر اپنے معاملات کس طرح چلاتا ہوں، اپنی اولاد کے بارے میں میں کس طرح سوچتا ہوں، اپنے کل کے بارے میں میں کیا سوچتا ہوں، فیوچر کو، مستقبل کو، اس کے بارے میں میں کیا معاملات اپنے ساتھ رکھتا ہوں، تو وہ لمبی پلاننگ کرتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے بارے میں یہ بھی بھول جاتا ہے کہ میری کب سانس رک جائے، کب مجھے موت آ جائے، یہ بھول کر وہ لمبی پلاننگ کرتا ہے۔
جبکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے؟ لاعب ولہو اعلموا انما الحیات الدنیا لاعب ولہو۔ سورۃ حدید کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرما دیا ہے، دنیا کو یہ بتا دیا کہ لاہو لعب ہے، یہ کھیل تماشا ہے، اس کے اندر تم نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ لیکن ہم مسلمان، ہم انسان کیا کرتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے موت رکھی ہے، اجل ایک مقرر کر دی ہے، اس کو بھول کر میں لمبی پلاننگ کرتا ہوں، لیکن اس پلاننگ کے اندر میں اپنی آخرت کو بھول جاتا ہوں، اپنے رب کی ملاقات کو بھول جاتا ہوں کہ کل میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ آج جو اللہ نے مجھے مہلت عطا کی ہے، یہ زندگی مجھے ملی ہے، اس زندگی کا میں نے حساب دینا ہے۔ ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے کہ بندے کو اس وقت تک وہ قدم نہیں اٹھا سکے گا، اپنا پاؤں نہیں اکھاڑ سکے گا جب تک وہ اللہ کے سوالوں کا جواب نہ دے دے گا۔ اللہ نے مال دیا، کہاں خرچ کیا؟ کہاں سے لیا، کہاں دیا؟ اللہ نے جوانی دی، کہاں لگائی؟ اللہ نے اولاد دی، کیسی تربیت کی؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو ہر کسی سے ہونے ہیں۔ زندگی میں اس نے جو معاملات کیے ہیں وہ بخوبی جانتا ہے، لیکن اس پلاننگ کو وہ بھول جاتا ہے۔ اپنے فیوچر کی پلاننگ، بچوں کے حوالے سے مال جمع تو کر لیتا ہے، جائیداد، زمین، مکان تو بنانے لگ جاتا ہے، لیکن ایک لمحے کے اندر اس کی یہ چلتی سانس اگر رک جائے وہ اس علم سے غافل ہو جاتا ہے۔ کیا مجھے اور آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ نے جو ہمیں یہ زندگی دی ہے یہ ختم ہونی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہم آئے ہیں، اللہ کی طرف ہی ہم نے جانا ہے، رجوع ہمارا اسی طرف ہی ہونا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اس موت، اس زندگی کے بعد اللہ نے موت دینی ہے، مرنا ہے ہم نے، اور اس موت کے بعد پھر ہم نے کھڑے ہونا، پھر اللہ نے ہمیں زندگی دینی۔ وہ کیوں دینی؟ ہمیں اللہ نے بتا دیا، علم ہمیں ہے، لیکن اس علم پر یقین ہمارا کتنا ہے؟ ہم فعلم کا جو حکم ہے اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں؟ اس علم پر یقینی کیفیت کرتے ہوئے ہم کیا عمل کر رہے ہیں؟ یہ میں نے اور آپ نے سوچنا ہے، اس پر ہم نے فکر کرنی۔ علم تو ہے، پتہ چل گیا، اطلاع مل گئی، خبر ہو گئی، لیکن اس کی میں نے حفاظت کتنی کی ہے؟ کیا میں اپنے اعمال کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر اس کی حفاظت کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ یا میں اس کو بھول چکا ہوں؟ زندگی کے، اس دنیاوی زندگی کے جس کو اللہ نے کھیل تماشا کہا ہے، میں اس کے اندر تو مصروف نہیں ہو گیا، میں اس کے بھاگ دوڑ کے اندر، اس کی چکا چوند چمک کے اندر تو مصروف نہیں ہو گیا، میری آنکھیں تو نہیں اس کے اندر چندیا گئیں، جبکہ یہ عارضی زندگی ہے۔ ابدی زندگی کو، اس پر میں نے فوقیت تو نہیں دی یا دے دی، اس پر میں نے سوچنا ہے۔ ابدی زندگی کون سی ہے؟ کیا میں اور آپ نہیں جانتے؟ بخوبی واقف ہے۔ اللہ نے جو ہمیشگی والی زندگی رکھی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین کو ایک الہ اگر میں نے سمجھا ہے تو اپنے اعمال سے میں نے کتنا ثبوت دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، عقیدہ توحید کی میں کتنی عملی طور پر مثال پیش کر رہا ہوں۔ قریش نے کیوں انکار کیا تھا؟ کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ وہ یقیناً مانتے تھے۔ ان سے سوال ہوتا تھا کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ اور یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ اگر تم ان سے سوال کرو گے کہ اللہ کون ہے، زمین و آسمان کا خالق کون ہے، یہ جواب دیں گے کہ اللہ ہے۔ وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کا الہ ہونا مانتے تھے، لیکن وہ اللہ کا ایک ہونا نہیں مانتے تھے، وحدانیت کا انکار کرتے تھے۔ قل هو اللہ احد، یہ اللہ نے جو سورت نازل کی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام دیا تھا کہ اللہ کے بارے میں اعلان کر دو اللہ ایک ہے، هو اللہ احد، اس کا وہ انکار کرتے تھے، اس کی وہ نفی کرتے تھے۔ اللہ کو وہ رب مانتے تھے، اس کی ربوبیت کو مانتے تھے، زمین و آسمان کا خالق مانتے تھے۔ آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ قریش تو گزر گئے، کفار ختم ہو گئے، بیت اللہ مکہ کے جو کافر تھے جن کو رسول اللہ نے پہلا پیغام دیا تھا وہ آج نہیں ہیں، وہ اپنا حشر گزار رہے ہیں، جو معاملہ رب ان کے ساتھ کر رہا ہے وہ ہے۔ لیکن آج کا مسلمان اللہ کی ربوبیت کو بھی بعض دفعہ بھول جاتا ہے۔ یہ المیہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے اندر ہی کوئی ایسا موجود ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ایسا یقیناً موجود ہے، اور بے شمار لوگ اس طرح کے موجود ہیں۔ آپ کسی غریب بستی کی طرف چلے جائیں، کہیں دور جہاں مسجد و مدرسے کا نام تک نہ ہو،
وہاں آپ جا کر لوگوں کو اگر کھانا پیش کر دیں، ان کی غربت میں ان کی کچھ مدد کر دیں، اور پھر ان کو اگر پوچھے تمہارا رب کون ہے، ممکن ہے وہ آپ کے بارے میں کہہ دیں کہ تو ہی رب ہے ہمارا۔ یہ صرف ان کی جہالت نہیں ہے، یہ ہماری بھی کوتاہی ہے، یہ ہماری بھی کمی ہے کہ ہم نے اپنے عمل کے اندر اس لا الہ الا اللہ کو پختگی سے پکڑا ہی نہیں، ان کو دعوت ہی نہیں دی، اپنا عمل ان کو دکھلایا ہی نہیں۔ نام مسلمان رکھ لیے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، الحمدللہ، یہ اللہ کا انعام ہوا ہم پر، اللہ کا فضل ہوا۔ لیکن اس کے بعد میں نے اللہ رب العالمین کے اس پیغام پر کتنا عمل کیا ہے، هو اللہ احد، عملی طور پر میں نے کتنا مانا ہے۔ انہوں نے بھی لا الہ الا اللہ کا انکار صرف اسی وجہ سے کیا تھا، وہ اس کا معنی جانتے تھے، اس کی تفسیر، اس کا مفہوم جانتے تھے، کیونکہ وہ عرب تھے، اس کے اندر کتنی فصاحت اور بلاغت ہے وہ جانتے تھے، اس چیز سے واقف تھے کہ لا الہ الا اللہ اگر کہہ دیا تو پھر ہمارے بت ختم ہو جائیں گے، ہمارے آباء و اجداد کے یہ تراشے ہوئے پتھروں کے بت، لکڑی کے بت، یہ ختم ہو جائیں گے، ان کو ہمیں بیت اللہ سے نکالنا پڑے گا، ہم ان کے نام پر جو کچھ سمیٹتے ہیں، جمع کرتے ہیں، وہ سب ختم ہو جائے۔ لیکن آج کا مسلمان لا الہ الا اللہ تو کہتا ہے، ساتھ محمد الرسول اللہ بھی کہہ دیتا ہے، لیکن اس کا معنی نہیں جانتا، اپنی زبان میں ترجمہ تو کر لے گا، لیکن اس کا جو حقیقی معنی ہے، جو عملی طور پر ثابت کر سکتا ہے، اس کے بارے میں واقفیت نہیں رکھتا، اور اگر رکھتا ہے تو بھول جاتا ہے۔ کس طرح بھول جاتا ہے؟ یہی اللہ نے جو دنیا کو کھیل تماشا کہا ہے، اس کے اندر مصروف ہو کر بھول جاتا ہے۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک میں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بازار میں جاتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر جو میرے دل کی کیفیت ہوتی ہے، جو میرے ایمان کا جذبہ ہوتا ہے، بازار کے اندر آ کر وہ نہیں رہتا۔ بلند آواز سے کہتے ہیں حنظلہ منافق ہو گیا، نعوذ باللہ۔ یہ ایمان کا ان کا لیول چیک کیجئے، اللہ نے ان کو صحابہ کیوں بنایا، ان کی طلب کیا تھی؟ اس مثال کے اندر یہ سبق بھی موجود ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں، کہتے ہیں حنظلہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں حنظلہ منافق ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر حیران ہوئے کہ صحابی رسول یہ الفاظ کہہ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والا، ان سے تعلیم حاصل کرنے والا، ان کو ایمان کی حالت میں دیکھنے والا، یہ بات کیوں کر رہا ہے؟ سیدنا ابو بکر نے بات سنی تو کہا یہ معاملہ تو میرے ساتھ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر جو میرا عمل ہوتا ہے، جو میری کیفیت ہوتی ہے، جو میرے دل کا ایمان ہوتا ہے، وہ گھر کے اندر، بازار کے اندر نہیں رہتا۔ دوڑے چلے آئے، کہاں؟ اپنے معلم کے پاس، اپنے نبی کے پاس، اپنے رسول کے پاس، جس کی بات کو، جس کی اطلاع کو، جس کی خبر کو بغیر کسی تصدیق کے ماننے والے نے صدیق کا لقب پایا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، امت میں افضل ترین لوگوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں، فکر تو لاحق ہو جاتی ہے کہ یہ معاملہ تو میرے ساتھ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا یہ واقعہ بتلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 دفعہ یہ الفاظ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ ایک جیسا نہیں رہتا، مومن کا معاملہ ایک جیسا نہیں رہتا، مومن کا معاملہ ایک جیسا نہیں رہتا، اس کی کیفیت ایک طرح کی نہیں رہتی۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے بھی یہ آیت نازل کر دی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ وہ اللہ کی مجالس میں جب بیٹھتے ہیں، اللہ کی بات سنتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر جب کرتے ہیں، ضروری نہیں مجلس جما کر بیٹھی جائے تو وہی ذکر شمار ہوگا، زبان سے چلتے پھرتے بھی وہ ذکر ادا کرتے ہیں، وہ ذکر پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اپنے دل کے اندر ہر وقت اس خوف کو رکھتے ہیں کہ وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے، میں نے اس ذات کو اپنی اس عمل کا، اپنی اس زندگی کا حساب دینا ہے، میں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے تو اس پر عملی جامہ بن کر دیکھنا ہے، دکھانا ہے۔ اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے جس کو شریعت نے تقویٰ بھی کہا ہے، پھر وہ یہ سوچتا ہے، اپنے عمل کو پرکھتا ہے، پھر اس کا ایمان اللہ بڑھاتا ہے، یہ اس کا ذکر ہے۔ وجلت قلوبہم، ان کے دل خوف زدہ رہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ اپنے دلوں پر اپنا کنٹرول رکھتے ہیں،
یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنے نفس کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اس کو شتر بے مہار نہیں رکھتے، اپنے نفس کی پیروی نہیں کرتے، بلکہ اس باڈی کو، اپنے اس نفس کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر رکھتے ہیں۔ پھر اللہ نے کیا انعام دیا؟ زادتہم ایمانا، اللہ رب العالمین ان کا ایمان بڑھاتا ہے، ان کے معاملات کو آسان کرتا ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب لا الہ الا اللہ کو حقیقی طور پر، معنوی طور پر، جس طرح شریعت نے بتلایا ہے اس طرح سمجھ کر۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کا کیا پیغام ہے؟ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، استغفار کرو، اپنے گناہوں کی توبہ کرو، اللہ سے مغفرت طلب کرو، اور اللہ رب العالمین بندے کا انتظار کرتا ہے۔ وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرے بندے نے اگر یہ غلطی کر لی ہے تو کب یہ میرے سے معافی مانگے، کب یہ میرے سے مغفرت طلب کرے، میں اس کو معاف کر دوں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ نے یہ آیت کیوں نازل کی؟ اللہ رب العالمین نے علی الاعلان یہ کہا ہے میری مغفرت سے مایوس نہ ہونا، اور اللہ رب العالمین اس بندے پر مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے جو غلطی تو کر لیتا ہے، غلطی کرنے کے بعد اپنے رب کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو پیار آتا ہے، اور اللہ رب العالمین اعلان کرتا ہے اس بات کا کہ میرے بندے نے خطا کر لی، بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ میرے سے غلطی ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر بنو آدم کا لفظ استعمال کیا جب حدیث مبارک بیان کی کہ آدم کا ہر بیٹا اپنے رب کی طرف غلطی ہونے کے بعد رجوع کرتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، اور رب کہتا ہے میرے بندے نے غلطی کی اور اب یہ میری طرف آ گیا ہے، یہ لوٹ آیا ہے، اس کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اس کی سزا ہے، اس کی پکڑ ہے، میرا رب مجھے پوچھے گا۔ وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے معاف کر دیا، اور وہ پھر غلطی کر لیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف پھر جاتا ہے، اللہ پھر غلطی ہو گئی، اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ پھر میری طرف لوٹ آیا ہے، پھر مجھ سے توبہ مانگ رہا ہے، پھر استغفار کر رہا ہے، اس کو اس بات کا احساس پھر ہو گیا کہ اللہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری طرف ہی لوٹ کر آؤں گا، اور اس میں وہ عقیدہ توحید کو بنیاد بنا کر رکھتا ہے، اللہ اس کو پھر معاف کر دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے معصوم بنایا، اس امت کے اندر نبی بنانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معصوم عن الخطا قرار دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ارشاد ہے؟ میں ہر روز 70 مرتبہ سے زائد اللہ سے استغفار طلب کرتا ہوں، میں استغفر اللہ پڑھتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب پڑھتا ہوں، استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھتا ہوں۔ مختصر ترین الفاظ استغفر اللہ ہے، یہ ہماری زبان کے لیے مشکل نہیں ہے، اس کے لیے وضو کر کے مجلس کا انتخاب کرنا، مجلس مسجد میں بیٹھنا ضروری نہیں، آپ کسی بھی کام میں مصروف ہیں، چلتے پھرتے کر سکتے ہیں، اپنے گناہ کو سوچ کر اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ کون سا ایسا بندہ ہے جس سے گناہ نہ ہوا ہو، کسی کا حق مارا گیا ہو، کسی سے ناجائز ناراضگی ہو گئی ہو؟ میں تدریس کرتا ہوں، ممکن ہے کسی بچے کے پر غلط میں نے اس کو مار لیا ہو یا غلط غصہ کر لیا ہو، غلطی تو ہوئی، اگرچہ استاد شاگرد کا معاملہ، لیکن اللہ سے استغفار تو طلب کر سکتا ہوں، اللہ شاید ظلم مجھ سے ہو گیا ہو، اللہ نے مجھے مرتبہ دیا، کسی پر مجھے حکومت دی، چاہے اپنے گھر والوں پر دی، گھر والوں پر تو ہر کوئی ہے، وہ آپ کے اہل ہیں، آپ اس کے مسئول ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، والدین ہے، کسی سے بلند آواز بول دیا، کسی کا قصور نہیں تھا، اس پر غصے کا اظہار کر لیا، اللہ اگر ایسا ہے تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ ایک چھوٹا ترین گناہ معاملات کے اندر یہ ہونے والا گناہ ہے، باقی گناہ تو ایسے ایسے بھی ہیں، اگر گننے ہم بیٹھیں تو وقت کم ہو جائے۔ ہر بندے کو اپنا معاملہ پتہ ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اپنے گناہ کی معافی طلب کرو، اس پر استغفار طلب کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے سورۃ نوح کے اندر استغفار کی کئی فضیلتیں بیان کی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یہ آیت پڑھیے، سورۃ نوح 29واں پارہ ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ صرف استغفار کی فضیلت اللہ رب العالمین ان آیات میں بیان کرتا ہے۔
اللہ اولاد بھی دے گا، اللہ اعمال بھی دے گا، اللہ آسمان سے یرسل السماء علیکم مدرارا مدد نازل کر دے گا. اور جس بندے کے ساتھ، جس مسلمان کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے، اس کے دنیا اور آخرت میں کوئی پریشانی نہیں رہتی، وہ بے فکر ہو جاتا ہے، اس کے معاملات درست ہو جاتے ہیں. اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے تو ہم یہ طلب کر سکتے ہیں. امام احمد بن حنبل کا واقعہ، مسجد میں جاتے ہیں، مسافر ہیں، رات گزارنے کے لیے مسجد میں رکتے ہیں، تو مسجد کہتی ہے کہ انتظامیہ کہتی کہ ہمارے ہاں معاملہ اس طرح کا ہے کہ ہم رات کو کسی کو رکنے نہیں دیتے. احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں مسافر ہوں، رکنا چاہتا ہوں، رات رکوں گا، صبح چلا جاؤں گا. مسجد سے نکال دیتے ہیں، نہیں ہمارے ہاں یہ انتظام ہی نہیں، نظام ہی نہیں. ایک آدمی باہر سے گزرتا ہے، کہتا مسافر لگتے ہو، اس علاقے کے جاننے والے نہیں ہو. میں اس علاقے میں رہنے والا ہوں لیکن تمہیں نیا دیکھ رہا ہوں. کہتے ہاں میں مسافر ہوں، رات رکنے کے لیے یہاں رکنا چاہتا ہوں لیکن مسجد اجازت نہیں دیتی. کہتے آ جاؤ میرے ساتھ. احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ مجھے ساتھ لے گیا، میری خاطر تواضع کی، مہمان نوازی کی، کھانا پیش کیا، اور اس کے بعد وہ آٹا گوندنے لگ گیا، کیونکہ وہ نان بائی تھا، تندورچی تھا، روٹی لگانے والا، نان لگانے والا تھا. میں دیکھتا ہوں کہ مسلسل اس کے لب ہل رہے ہیں، اس کے ہونٹ، اس کا منہ ہل رہا ہے، حرکت کر رہا ہے. میں اس سے پوچھتا ہوں اے بندے، اللہ کے بندے، تم کیا پڑھتے ہو؟ تمہارے ہاتھ تو کام میں مصروف ہیں. کہتا میں استغفار پڑھتا ہوں، اللہ سے میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر رہا ہوں، میں استغفر اللہ کے الفاظ ادا کر رہا ہوں. احمد بن حنبل کہتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوا تمہیں؟ اللہ سے میں نے جو چاہا مانگا وہ اللہ نے مجھے عطا کر دیا، اللہ نے ہر نعمت سے مجھے نوازا. ایک خواہش دل کے اندر ہے کہ وقت کا امام لوگ کہتے ہیں احمد بن حنبل ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. بس یہ ایک خواہش رہ گئی، باقی سب پوری ہو چکی. اللہ نے مجھے رزق بھی دیا، تمام نعمتیں عطا کر دی، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. اور اللہ نے ملنے کا انتظام کیسا کیا دیکھ لیجیے. اللہ رب العالمین نے اس استغفار کی برکت اور فضیلت کے ساتھ احمد بن حنبل کو چلا کر اس کے ساتھ بھیج دیا. اس کو جانے کی ضرورت پیش نہ آئی، خود بھیج دیا. اور یہ فضیلت احمد بن حنبل نے استغفار کی بیان کی رحمہ اللہ. وقت کے امام گزرے. احمد بن حنبل کہتے ہیں وہ احمد بن حنبل لوگ مجھے ہی کہتے ہیں، اللہ نے مجھے تیرا مہمان اسی لیے بنا دیا کہ تو استغفار کی فضیلت کو جانتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو دیکھیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام صبح شام استغفار پڑھتے ہیں، جبکہ معصوم ہیں، ان سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اللہ نے معاف کر دی پہلے سے ہی. اس کے باوجود کیوں کرتے ہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا، معصوم عن الخطا بنایا، پھر بھی آپ اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں. سورۃ بقرہ اور آل عمران ایک ایک رکعت میں پڑھ دیتے ہیں. افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس استغفار، اس عبادت سے، اس استغفار کو پڑھنے سے. یہ چند فضیلتیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جو ہمیں ملتی ہیں. اور اللہ نے سورۃ ابراہیم میں یہ آیت بھی نازل کر دی، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. یہ آیات نماز کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں. اور پھر اسی طرح سورۃ نوح کے آخر میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کری، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنٌ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. یہ کتنی بڑی فضیلت اللہ نے بیان کر دی، صرف استغفار طلب کرنے کی، اللہ سے مغفرت طلب کرنے کی. اور صرف اپنے لیے نہیں، مؤمنین والمؤمنات، عام مومن، عام مسلمان، عام مومنات، عام مسلمات کے لیے. اور اگر کوئی دوسرے کے لیے اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، اللہ اس کو پہلے دیتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز مجھے پسند آ گئی تو میں اپنے لیے لے جاؤں. میں نہیں پسند کرتا کہ کوئی اور دوسرا لے جائے یا میں کسی اور کو دے دوں. میری کوشش ہوتی ہے میں لے جاؤں. لیکن اللہ نے کیا نظام رکھا؟ اگر تو دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو پہلے تیری بخشش ہے، پہلے تیری مغفرت ہے، پہلے تجھے دیا جائے گا. پہلا انعام اللہ تجھ پر کرے گا، پھر اس پر کرے گا. السلام علیکم ہم کہتے ہیں، واپسی میں کیا ہے؟ وعلیکم السلام. شریعت نے بہت پیارے پیارے معاملات انسان کے لیے رکھے، مسلمان کے لیے رکھے ہیں. اور اللہ نے موقع موقع پر مسلمان کو
یہ اعلان کیا ہے، یہ بتلایا ہے کہ میرے سے مغفرت طلب کر لے، میری طرف لوٹ آ، رجوع اللہ کر لے، اللہ کی طرف آ جا، میں تیرے انتظار میں ہوں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو بہت سارے مواقع دیے ہیں۔ وضو کے اگر ہم بات کریں، ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ رب العالمین نے سورۃ ہود میں یہ ارشاد فرما دیا، کیا فرمایا؟ واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، نماز قائم کرو سورج ڈھلتے چڑھتے، دن کے آتے جاتے، رات اور دن۔ اس سے کیا مراد ہے؟ فجر، مغرب، عشاء، ظہر، عصر یہ دن کی ہیں سورج کے کھڑے ہوئے، یہ نہار دن کی نمازیں اور رات کی نمازیں مغرب، فجر اور عشاء، اور ان کے قائم کرنے سے وضو ہی اگر کرنا ہے اس کی فضیلت بیان کر دی، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ یہ نیکیاں، یہ نماز قائم کرنا، اللہ کی طرف آنا، یہ کیا سبب بنتا ہے؟ یذہبن السیئات، خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ جو نیکی کے اعمال ہیں، یہ انسان کے حسنات ہیں، یہ ساری کی ساری برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ ذکر والوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہر ایک کے بارے میں جانتا ہے۔ آیت کا آخری حصہ بیان کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، متقلبکم کہتے ہیں دائیں بائیں ہونے والے کو، اس طرف کروٹ ہو گیا، اس طرف ہو گیا، چہرہ ادھر کر لیا، ادھر گھوم گیا۔ کوئی آپ سے مخاطب ہو، آپ سننا نہ چاہیں تو ممکن ہے اس طرح کر لیں، اس کی طرف سے منہ پھیر لیں، اس کو یہ احساس جتلوا دیں، بتا دیں کہ میں تیری بات نہیں سننا چاہتا، اگنور کر رہا ہوں، گھوم گیا۔ اللہ اس گھومنے کو بھی جانتا ہے۔ متقلبکم ومثواکم، میری ہر حرکت کو جانتا ہے۔ اور اس کا ایک معنی یہ ہے کہ آپ جس طرف بھی جاتے ہیں، جس جگہ بھی ٹھہرتے ہیں، جس جگہ بھی بیٹھتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ اللہ علیم ہے، خبیر ہے، وہ ہر معاملے کو جانتا ہے۔ میرا کوئی معاملہ اس سے چھپ نہیں سکتا۔ جو ذات اس طرح کی ہو کہ میرا کوئی بھی معاملہ اس سے چھپنے والا نہ ہو، چھپ نہ سکتا ہو، تو پھر میں کہاں جاؤں گا بھاگ کر؟ میں اپنے اعمال کو کہاں چھپا لوں گا؟ جب وہ ذات اتنا بڑا اعلان کر کے مجھے بتا رہی ہے کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر جہت کو جانتا ہے، ہر معاملے کو جانتا ہے، ہر اندھیرے کے اندر ہونے والے عمل کو جانتا ہے، پھر میں کہیں نہیں بھاگ سکتا۔ اپنے رب کی طرف رجوع آج کرنا ہے۔ اللہ نے مجھے چلائی سانس مہلت دی، اور پھر ساتھ ساتھ اپنے جاننے والوں کو، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو، ان کو بھی اس طرف لے کر آنا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ، پہلا ذریعہ کیا ہے؟ اپنا عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ اپنے عمل سے تھی۔ عمل کو مثالی بنانا ہے۔ سنت والا عمل ہوگا تو پھر دیکھ کر مسلمان بھی ہوں گے اور مسلمان مومن بھی بنیں گے، اپنے ایمان کو زیادہ بھی کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔